تین قسم کے معاملات قیامت میں ہوں گے. حقوق العباد کے معاملے کو درمیان میں بیان کیا گیا. ہم نا جذبات کا، احساسات کا خیال رکھنا چھوڑتے جا رہے ہیں. مجھے اپنی روٹی عزیز ہے. میں باہر سے آیا ہوں اور میں نے آ کے گھر کے اندر تلخ باتیں شروع کر دی، سخت جملے کسنا شروع کر دیے کہ میں باہر سے آیا ہوں، میرے لیے کھانا نہیں پکا. میں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ شاید پکانے والا بیمار ہی نہ ہو، کہ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ جو گھر کے اندر تھا وہ کسی تکلیف میں نہ ہو. میں نے یہ احساس ہی پیدا نہیں کیا کہ میں نے بڑی سخت باتیں اپنی والدہ سے کر دیں، اپنی اہلیہ سے کر دیں، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کر دیں، لیکن ان کے بارے میں نے یہ تصور ہی نہیں کیا کہ احساسات کس قسم کے ان کے ہوں گے. حقوق العباد کے مسئلے میں نا ہم لاپرواہ ہو گئے، لاپرواہ. حقوق العباد کے معاملے میں اپنے آپ کو سمجھائیں، قائل کریں. نماز ذوق سے پڑھیں، نماز شوق سے پڑھیں، نماز توجہ سے پڑھیں، اسے کبھی ہلکا نہ جانیں. لیکن یاد رکھ لیں نماز میرا اور رب کا معاملہ ہے. رب کا اور میرا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں معافی دے دے، لیکن جس کو اس نے میری ماں بنایا ہے نا، اس نے کہا ہے میں نے تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. اس کو میرا باپ بنایا ہے، اس کے تعلق سے مجھے حساس ہونا چاہیے. مجھے اپنے دوستوں کے تعلق سے احساس ہونا چاہیے. ہم دائیں بائیں احساس ہیں اور بڑی بڑی لمبی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی بڑی بڑی کہانیاں. کچھ لوگ تو ایسے پکے نمازی ہیں کہ وہ کسی اور کو نمازی ماننے کو تیار ہی نہیں. ایسے پکے حاجی ہیں کہ دنیا میں صرف وہی حاجی ہیں، دوسرا کوئی ہے نہیں. کچھ مطلب میں اس طرح کے لوگوں کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. میری طرح کے مولوی کہتے ہیں فلانا بندہ بے شرع ہے. جی آپ باشرع ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے نا. داڑھی کا نام ہی صرف شرع نہیں، سچ بولنے کا نام بھی شرع ہے، حلال کھانا بھی شرع ہے، حقوق العباد کا لحاظ کرنا بھی شرع. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے 2 4 5 چیزوں کو آپ نے اپنا لیا اور کہا میں دیندار ہوں باقی سارے بے دین ہیں. آپ ماحول کا خیال کریں، حقوق العباد کے تعلق سے ذمہ داریوں کا احساس کریں اور بڑی جلدی آپ چیزوں کو سمجھیں. میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو ہر آدمی کا احساس کرنا ہے، ہر آدمی، اور حقوق العباد کے تعلق سے آپ کو چیزوں کو سمجھنا ہے، اس پر آپ کو غور کرنا. اب سنگی یہاں میں خانقاہی آدمی ہوں، دوست یہاں آتے ہیں، کچھ دوست مجھے ایسے بھی آ کے کہتے ہیں کہ سب ایک ہفتہ آپ کے ساتھ رہنا ہے. میں کہتا ہوں بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کو بھی رکھنا ہے تو پہلے اس کے گھر کے حالات کا جائزہ لے کے رکھنا ہے. ویسے اس کو رکھنا کیوں کہ گھر میں اماں بیمار اور بیٹا پیر صاحب کے دروازے پہ جھاڑو دے رہا ہو، گھر میں والد بیمار ہو اور بیٹا جناب وہ تبلیغ کرنے گیا ہو، گھر کے اندر بیوی اس پریشانی میں ہو کہ میں دوائی لینے کس کے ساتھ جاؤں، زچہ بچہ کے مسئلے چل رہے ہیں، اور صاحب کہے کہ میں جہاد کے لیے گیا ہوا ہوں. تو بخاری شریف سنیں نا آپ، مسلم شریف سنیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لیے کسی مرد کے پاس تنہا جانا اتنی دیر تک جائز نہیں جب تک اس کا اپنا محرم ساتھ نہ ہو. یعنی وہ ڈاکٹر کے پاس بھی اندر اکیلے جائے گی تو اپنا محرم ساتھ لے کے، بھائی ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، کوئی ہو، جائز نہیں. اور فرمایا سفر کرنا بھی اس کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس کا محرم ساتھ ہو. یہ سفر کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. عمرے کے لیے لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں جا سکتی. حج کے لیے بغیر محرم کے جا سکتی ہے؟ جی نہیں جا سکتی. لیکن عورت کے لیے صرف حج عمرے میں محرم شرط نہیں، وہ پنڈی بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی، وہ ملتان بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ جتنا سفر ہو نا 3 دن کا جس سے انسان مسافر بنتا ہے، وہاں وہ شادی پہ بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. وہ سفر ہو اگر اتنا جس سے بندہ مسافر بنتا ہے تو وہ وہاں کسی کے انتقال کے بھی بغیر محرم کے نہیں جا سکتی. حج عمرے پہ محرم یاد آتا ہے، باقی جگہوں پہ بھی یاد رہنا چاہیے. عزیز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو، اور وہ سفر بھی نہ کرے جب تک اس کا محرم ساتھ نہ ہو. ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، بخاری مسلم ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی تو حج کرنے جا رہی ہے اور میرا نام جہاد کے لیے غزوے میں لکھ دیا گیا، وہ جا رہی ہے حج کے لیے اور میں جا رہا ہوں جہاد کے لیے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا، یہ اب حضور نے فیصلہ فرمایا کہ تبلیغ کرنی ہے کہ جہاد کرنا ہے، کہ تو نے
खानकाह पे जाके पीर साहब की बारगाह में रहना है कि तूने हुकूकुल इबाद को मुकद्दम करना है। या रसूल अल्लाह, मेरा नाम लिख दिया गया है गजवे के लिए और मेरी बीवी जा रही है हज के लिए, तो हुक्म क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे, तू गजवा रहने दे, अपनी बीवी का महरम बन के हज पे उसके साथ जा, क्योंकि उसे तेरी जरूरत है। तो जहां उसे जरूरत है तो उसकी जरूरत को पूरा कर।